بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع زیادہ ٹیکنیکل ہے اور خاص طور پر وہ حضرات جن کو علم معاشیات سے کوئی دلچسپی ہے وہ اسے سمجھنے میں زیادہ آسانی محسوس کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ سود کیا ہے اور نفع کیا ہے؟ نفع اور سود میں، بیع میں اور ربا میں کیا فرق ہے؟ بیع کسے کہتے ہیں اور ربا کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اگر آپ بہت نارمل سطح پر اور ایک عامیانہ سطح پر رکھیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں تو بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ اس کے اندر زیادہ پیچیدگی پیدا کرتے چلے جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اوریجنل سادگی کو ضائع کر دیں گی۔ جو اصل سادگی ہے وہ اپنی برقرار رکھیں۔ چیزیں جتنی بھی ٹیکنیکل یا جتنی پیچیدہ ہوتی چلی جائیں انہیں اس پیچیدگی میں آپ بنیادی اصول کو برقرار رکھیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا ہوتی۔ نفع اس چیز کا نام ہے یا بیع اسے کہتے ہیں کہ دو بندے، دو ادارے یا دو ملک جب ایک کی ملکیت میں ایک شے ہے اور دوسرے کی ملکیت میں دوسری چیز ہے، ملکیتیں بدل جاتی ہیں، وہ اپنی ملکیت مجھے دے دیتا ہے، میں اپنی ملکیت اسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ فرض کریں آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور جا کر آپ چینی خریدتے ہیں، آپ کی جیب میں روپیہ ہے، دکاندار کے پاس چینی ہے، آپ نے روپیہ دیا، روپے کی ملکیت آپ کی تھی، چینی کی ملکیت اس کی تھی، آپ نے روپے کی ملکیت اسے منتقل کر دی، چینی کی ملکیت اس نے آپ کو منتقل کر دی۔ تو یہاں ملکیتیں ایک دوسرے کی قیمت بن کر منتقل ہوئی ہیں، یعنی میری ملکیت اس کو منتقل ہو گئی ہے، اس کی ملکیت مجھے منتقل ہو گئی ہے، میری ملکیت اس کی ملکیت کی قیمت بن گئی ہے، اس کی ملکیت میری ملکیت کی قیمت بن گئی ہے۔ جب ملکیتیں منتقل ہو رہی ہوں ایک دوسرے سے، مطلب ایک دوسرے کے بدلے میں آ رہی ہوں، تبادلہ ملکیتوں کا تبادلہ ہو رہا ہو، تو اس میں جو ڈفرنس جنریٹ ہوتا ہے، جو فرق پیدا ہوتا ہے، اسے نفع کہا جاتا ہے۔ ملکیتوں کے تبادلے کو تجارت کہا جاتا ہے۔ تجارت میں جو ڈفرنس جنریٹ ہوتا ہے، تبادلے میں جو ڈفرنس جنریٹ ہوتا ہے یا تبادلے میں جو فرق پیدا ہوتا ہے، اس فرق کو نفع کہا جاتا ہے۔ فرض کیجئے آپ نے 10 لاکھ روپے کے چاول خریدے اور 11 لاکھ کے آپ نے بیچ دیے، تو 1 لاکھ روپے آپ کا نفع ہے۔ آپ نے ایک گھر خریدا، وہ 10 کروڑ میں گھر خریدا، اسے 11 کروڑ میں آپ نے بیچ دیا، تو ملکیتیں منتقل کر دی ہیں آپ نے۔ ملکیتیں جب ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں تو یہ ایک اصول ہے کہ تجارت اسی کا نام ہے اور بیع اسی کا نام ہے۔ انسان اگر اپنے اکنامک کانشیسنس کی طرف متوجہ ہو، وہ شعور معاشی کی طرف متوجہ ہو، میرا شعور معاشی اس بات پر مجھے اطمینان فراہم کرتا ہے کہ واقعتاً ملکیتوں کے تبادلے میں تجارتیں ہوتی ہیں اور اسی تجارت میں جو ڈفرنس جنریٹ ہوتا ہے وہ نفع کہلاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ملکیتیں منتقل نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ملکیتیں منتقل نہیں ہوتی، ملکیت مالک کے پاس رہتی ہے، ملکیت مالک کے پاس رہتی ہے، وہ ملکیت فار دی ٹائم بینگ کچھ وقت کے لیے کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی ملکیت اسے واپس آ جاتی ہے، وہ اپنی اس ملکیت کے استعمال کی کوئی قیمت وصول کرتا ہے دوسرے آدمی سے، تو اس کی ملکیت کا استعمال ہوا ہے، پرلے نے اپنی ملکیت اس کو منتقل کر دی ہے۔ آپ نے فرض کیجئے کسی سے 10 لاکھ روپے لیے، 10 لاکھ تو آپ نے واپس کرنے ہی کرنے ہیں، 10 لاکھ جو تھے وہ اس کی ملکیت تھی، کیونکہ ملکیت آپ کو منتقل نہیں ہوئی تھی، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے کا استعمال گیا تھا، 10 لاکھ روپے کی لائبلٹی تھی آپ کے ساتھ۔ تو جب 10 لاکھ آپ کو منتقل کیا گیا، اب آپ وہ ملکیت واپس آپ کے پاس آ جانی ہے۔ جب ملکیت واپس آ جائے گی تو ساتھ وہ
1 लाख और भी लेके आया है, 11 लाख लेके आया है, वो 1 लाख रुपया दूसरे की मिल्कियत है। वो दूसरे की मिल्कियत 1 लाख रुपया आपको मुंतकिल हो जाएगी, आपकी मिल्कियत उसे मुंतकिल नहीं हुई थी, उसकी मिल्कियत आपको मुंतकिल हो जाएगी। तो इसे कहते हैं सूद। अब मिल्कियतें मुंतकिल होती हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर होती हैं। आप बिल्कुल आप इसे उस ज़बान में अगर बात करें जिस ज़बान में एक आम बदवी माशरत में ज़बान इस्तेमाल की जाती थी, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बहुत मारूफ एक हदीस है जिस मंसूब किया जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि अज़्ज़ाहब बिज़्ज़ाहब वल-फ़िद्दत बिल-फ़िद्दत वश-शईर बिश-शईर वत-तम्र बित-तम्र वल-हिंतत बिल-हिंतत। सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, गंदम के बदले गंदम, जौ के बदले जौ, खजूर के बदले खजूर, नमक के बदले नमक, जिस तरह से लेते हो उसी तरह से वापस करो। ज्यादती सूद है। तो जब मुतजानिस तबादला होता है, मुतजानिस तबादला होता है, होमोजीनियस ट्रांजैक्शन, जो दिया है सेम वही वापस ले रहे हैं, तो ज्यादती सूद है। लेकिन जब हेट्रोजीनियस ट्रांजैक्शन हो, गैर मुतजानिस तबादला हो, जो आप दे रहे हैं आप ले वो नहीं रहे, तो इस पर जो सरप्लस जनरेट होता है वो नफा है। उसी हदीस के अंदर ये भी है, दख्तलफ हाज़िल अशिया, जब ये चीजें मुख्तलिफ हो जाएं, यानी जब आप सोने के बदले आपने सोना नहीं लिया, सोना दिया उसके बदले में गंदम दी है, तो फिर जैसे चाहते हो लो दो, ले सकते हो और दे सकते हो। तो जो नफा है अपनी इब्तदाई शक्ल में मिल्कियतों के तबादले से जो डिफरेंस जनरेट होता है उसे प्रॉफिट कहा जाता है। और जो सूद होता है, मिल्कियत सिर्फ एक तरफ से मुंतकिल होती है दूसरे की तरफ से मिल्कियत, मतलब जो मालिक असल मालिक है वो अपनी जगह पर मालिक रहेगा, जिसने इस्तेमाल किया उसने उसको वापस करनी है। ये एक आम उसूल है नफे और सूद के दरमियान डिफरेंस का। मिल्कियतें मुंतकिल हो रही हूं, एक दूसरे को ट्रांसफर हो रही हो तो कोई मसला नहीं है। जब मिल्कियतें मालिकों के पास रुकी रहें और वो दूसरों की मिल्कियतों के मालिक बनना शुरू हो जाएं, तो अब यहां से सूद का मतलब सूद इसी चीज का नाम है। यहां से सूद का आगाज नहीं होता, यही सूद का आगाज भी है और अंजाम भी है, इंतहा भी यही है और आगाज भी इसी है। तो जब मिल्कियतों के इंतकाल को आप अपने शऊर से महव कर देंगे, बाकी जिन चीजों पर आप गौर फिक्र करते रहेंगे सूद का कोई इशू नहीं चलेगा। दूसरी एक और बात होती है कि आपके पास पैसा है, दूसरे के पास स्किल है, मेहनत है, आप उसकी मेहनत खरीदते हैं, मेहनत खरीदते हैं आप अपना पैसा उसको देते हैं, उसकी मेहनत खरीदते हैं। मेहनत हमेशा याद रखिए वो वक्त होता है, मेहनत वक्त के दायरे में होती है। अगर मेहनत होगी 10 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे मिनट के लिए, टाइम फैक्टर 0 हो जाए तो मेहनत 0, मेहनत 0 हो जाएगी। आपने एक आदमी से काम करवाया है 10 लाख रुपए का, उसे आपने 5 लाख दिया है, 5 लाख आपका नफा है, आपको हक पहुंचता है, आप ले खरीद सकते हैं। ले आपने अगर मिल्कियत खरीदी है तो, मेहनत खरीदी है तो आप मिल्कियत खरीदें, मेहनत खरीदें, इस पर आप नफा जनरेट कर सकते हैं। जो आप नफा जनरेट कर रहे हैं वो नफा है, वो आपके लिए जायज है, वो हलाल है, वही उसी चीज है। लेकिन जब मिल्कियत मालिक के पास रहे और वो मुंतकिल ना हो, तो अब आप गौर करें, मैं एक बहुत मुश्किल किस्म की बात अर्ज कर रहा हूं, इस पर ध्यान दें। मिल्कियतें मेहनत की कीमत बनती हैं वक्त पर, यानी मेहनत का वक्त जाता है तो मिल्कियत बतौर कीमत अदा होती है। जब आप इस वक्त की कीमत भी मिल्कियत को दे देंगे तो मेहनत की कीमत तो 0 हो जाएगी। जब आप मतलब मिल्कियत ने मेहनत की कीमत बननी है और मेहनत की कीमत इस तरह से बननी है कि उसने इसको वक्त की कीमत देनी है, मेहनत को वक्त की कीमत देनी है। वक्त की कीमत मेहनत की बजाय अगर आपने मिल्कियत को देना शुरू कर दिया तो मिल्कियत की कीमत क्या रहेगी, कैसे बनेगी? 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बल्कि नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक पहलू यही है
کہ ملکیتیں مالکوں کے پاس آ کر رک گئی ہیں، وہ منتقل ہی نہیں ہو رہی۔ جب وہ منتقل نہیں ہو رہی ہیں، اب صرف ایک فیکٹر ہے جو معاشی جدوجہد میں بطور ایکٹنٹ فنکشننگ ہے، بطور ایکٹنٹ فنکشننگ ہے، بطور فاعل کی حیثیت سے جو اس وقت معیشت میں کام کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف محنت ہے۔ اب محنت کو جو مالک ہے وہ محنت کو قیمت ادا نہیں کر رہا، محنت کو قیمت ادا نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس محنت کر رہا ہے، اس کی محنت کو یہ آدمی اس کی محنت سے خود بھی کھا رہا ہے اور وہ خود بھی اس کو محنت کار بھی کھا رہا ہے۔ جب ملکیتیں مالکوں کے پاس رک جاتی ہیں تو دولت کی گردش رک جاتی ہے، زر کی گردش رک جاتی ہے، اور زر کی یہ گردش کا رک جانا، اس کے لیے ایک کمپنسیٹ کیا گیا اس کو جدید معاشیات میں، اور وہ اس طرح سے کیا گیا کہ انہوں نے کہا لائبلٹی کی صورت میں آپ دولت کو، زر کو سرکولیٹ کریں لائبلٹی کے طور پر، لیکن جب ملکیتیں زر بطور لائبلٹی آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہوتی، ذرا کسی کے ذمہ ہے وہ۔ اب آپ صرف اور صرف محنت کار محنت کرتا ہے، اور آپ اس محنت کا نتیجہ جو کچھ برآمد ہوتا ہے آپ خود بھی کھاتے ہیں اور اس محنت کار کا بھی پیٹ بھر رہا ہے۔ ورنہ ملکیتیں بطور ایکٹنٹ کے اکنامک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہیں اس وقت، عملاً یہی صورتحال ہے۔ اس لیے یہ دو ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں، فائنانشل مارکیٹ اور چیز ہے اور کموڈیٹی کی مارکیٹ اور ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ چلے جائیں شاہ عالمی میں، شاہ عالمی کی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر بہت مختلف کام ہو رہا ہے، اور ادھر ہی ایک بینک ہے، وہاں کی فنکشننگ بہت مختلف ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں ملکیتیں اسٹیگننٹ ہیں اور وہاں ملکیتیں منتقل ہو رہی ہیں۔ دنیا کے اندر معیشت صرف اور صرف ملکیتوں کے تبادلے سے چلتی ہے، لیکن جب آپ کارپوریٹ ایک سیکٹر بنا دیتے ہیں، نتیجے کے طور پر یہ کرتے ہیں کہ یہ جو فائنانشل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں یہ برڈن بن جاتے ہیں ان اداروں پر جہاں ملکیتیں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، تو قیمتیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ قیمتیں آئے دن مہنگی کرتے چلے جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ سود کا معاملہ آپ کی پوری تاریخ میں دانستہ الجھایا گیا ہے، دانستہ الجھایا گیا ہے۔ آج بھی کوئی شخص دیانتداری کے ساتھ سوچے اگر کہ اللہ کا حکم ایک طرف سے تو یہ ہو کہ فَاذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانا نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جسے یہ حکم دیا جا رہا اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سود کس چیز کا نام ہے۔ آپ ایمان سے سوچئے، بتائیے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی دانستہ، کوئی شعور، عقل و شعور رکھنے والا اس طرح کا حکم دے سکتا ہے کہ جسے حکم دیا جا رہا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا؟ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایڈریسی آف دی امپیریٹو، حکم کا مخاطب حکم کے موضوع کو متعین کرنے کا حل نہیں ہوتا۔ کبھی آپ اس پہ غور کیجئے گا، یہ عجیب بد نصیبی ہے ہماری یہ عجیب اسکالرشپ ہے کہ اتنے بڑے اصول کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم آئے تو مخاطب حکم، لیکن یہ ہم نے اجتہاد کرنا ہے کہ سود کیا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے سود بہت کلیئر ہے، 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہے۔ جب متجانس تبادلہ ہو، جو زیادتی وصول کرے گا وہ سود ہے، غیر متجانس تبادلہ ہے، زیادتی نفع ہے۔ تجارت میں، بے میں اور سود میں فرق بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ میں نے ایک اسکالر کو سنا، وہ اس بات پر ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور باقاعدہ مطلب طنز کیا انہوں نے کہ جی میں نے پوچھا اس سے کہ جناب یہ گاڑی کا ٹکٹ کیسا ہوتا ہے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ پائلٹ کا نفع ہوتا ہے، پائلٹ کی محنت ہوتی ہے اس میں۔ نہ سوال کرنے والے نے درست سوال کیا اور نہ اس محترم اسکالر نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔
میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے، اور آپ اپنی پوری انٹلیکچولی کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ آپ اس کا جواب دے دیں، ہم آپ کے پاؤں چوم لیں گے۔ دو آدمی ہیں، ان کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک آدمی ایک ڈرائیور کو گاڑی دیتا ہے، کہتا ہے شام کو مجھے گاڑی واپس کرنا اور ساتھ 500 روپیہ دینا، اور ایک بندہ اپنی گاڑی لے کے نکلتا ہے اور سارا دن محنت کرتا ہے اور شام کو 500 روپیہ لے کے آتا ہے، گاڑی اس کی بھی گراج میں ہے، اس کی گاڑی بھی گراج میں ہے، 500 اس کے پاس بھی ہے، 500 اس کے پاس بھی ہے۔ اب آپ دیانتداری سے مجھے بتائیں ان دونوں کے 500 ایک جیسے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایک نے سود کھایا ہے اور دوسرے نے اپنی محنت کمائی ہے، اس لیے کہ اس نے وہ اپنی محنت کے ساتھ اپنی گاڑی اپنی ملکیت کے ساتھ جا کر محنت کی اس نے۔ یہ بالکل ایسے ہے، ایک مزدور ہے جس کے پاس بیلچا ہے، ایک مزدور ہے جس کے پاس بیلچا نہیں ہے۔ جو بیلچے والا ہے اگر وہ زیادہ پیسہ وصول کرتا ہے تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ اس نے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک چیز عام حالات میں ہمارے پاس ایک مشکل پیدا کر دیتی ہے، جسے فقہ نے اور فقہی ذہن نے بہت غلط استعمال کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی شاید کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی، ہوتی رہی ہے تو اسی طرح کی زیادتی ہوئی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک اصول ہے فقہ میں جسے کہا جاتا ہے عموم بلوہ۔ عموم بلوہ، عموم بلوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے معاشرے میں جس میں عام سے عام آدمی اور خاص سے خاص آدمی، عام و خاص برابر اس سے متاثر ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں عموم بلوہ کو بطور حجت کے قبول کیا جائے گا۔ اب کیونکہ سود ایک عموم بلوہ ہے، اس لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ناقابل عمل ہے، لا یعنی ہے اور لغو ہے کہ تم اپنی ملکیتیں خریدو اور بیچو اور اس سے کماؤ۔ اللہ کے حکم کو اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیا ہے، اور اصول کیا بیان کیا کہ عموم بلوہ ہے۔ عموم بلوہ اگر معاشرے میں آ جائے تو کیا اللہ کا حکم ضائع ہو جائے گا؟ اللہ کے حکم کو منسوخ کر دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اس پر سوال اٹھانا ہے، جو کچھ پوچھنا ہے، میں حاضر ہوں انشاءاللہ عزیز۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سود کے بارے میں یہ تاثر کہ وہ غلط ہے، یا یہ تاثر کہ سود کی کوئی شکل جسٹیفائڈ ہو گئی ہے، یا یہ کہ بینکنگ نے ہمارے لیے کوئی اللہ کے دین کے ساتھ ہم آہنگی کا کوئی راستہ پیدا کیا ہے، اس پر میں آپ کو عرض کروں گا کہ جب انیشیلی ملکیتوں کو آپ روک دیں گے، ملکیتیں منتقل ہونا بند ہو جائیں گی، اور اکنامک ایکٹیویٹی میں ملکیت اور محنت دونوں پیرلل نہیں چل رہے ہوں گے، تو آپ اپنی معیشت کو کبھی نہیں بچا سکیں گے، اور دنیا کے اور آخرت کے عذاب کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کر دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔